बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, मैं आज एक सवाल लेकर आया हूँ। नाज़रीन, वो सवाल दाबतुल अर्ज़ के बारे में है, जो एक ऐसा जानवर है जो कुरान की आयत और इरशादात नबवी के मुताबिक क़यामत से पहले निकलेगा। नाज़रीन, बाज़ लोग इस बारे में कहते हैं कि चूँकि दाबतुल अर्ज़ बात करेगा, इसलिए इसका ताल्लुक टेलीफ़ोन, रेडियो या टेलीविज़न से हो सकता है। मज़ीद ये कि दाबा का मतलब रिथिंग है। रिथिंग को उर्दू ज़ुबान में इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो मोबाइल में वाइब्रेटिंग आवाज़ें आती हैं, इसे रिथिंग कहते हैं। एक तरफ जो कुछ लोगों का तबका ये ख़्याल रखता है, तो दूसरी तरफ माज़ी में ऐसे लोग भी थे जो कहते थे दाबतुल अर्ज़ कोई जानवर नहीं है, बल्कि एड्स की एक बीमारी है। और कुछ लोग ये दावा करते थे कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो इनके ज़हूर का ऐलान फ़रिश्ते नहीं बल्कि इसी टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न के ज़रिए होगा, जिससे माज़ी के कुछ लोग दावतुल अर्ज़ से मुनासबत देते हैं। ऐसे लोगों के नज़दीक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतुल अर्ज़ के बारे में जो कुछ भी फ़रमाया है, इसे तोड़-मरोड़ कर मुख्तलिफ चीज़ों से ताबीर किया जाए, वरना ये अलामात अक्ल और साइंस से मुतसादिम हैं। और कुछ लोगों के नज़दीक तो 30 मीटर जितने बड़े जानवर का पैदा होना ही नामुमकिन है, जो लोगों को मोमिन और काफ़िर करार देने के लिए आएगा। तो नाज़रीन, क्या अल्लाह ताला ऐसी चीज़ को पैदा करने से कासिर हैं? क्या ऐसा कह कर ऐसे लोग अल्लाह ताला की कुदरत पर सवाल नहीं उठाते? मौज़ात और करामात ज़हन से मुतसादिम है, तो इनका इनकार कैसे किया जा सकता है? तो नाज़रीन, ये वो आपके सामने मैंने सवाल रखा कि दावतुल अर्ज़ आखिर है क्या? तो इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो पे अंत तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो नबी हैं, तो यहूदी चाहते थे कि वो कोई मौजज़ा ज़ाहिर करें। तो वो लोग कहने लगे कि इस बीमार को शिफा दें। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस बीमार पर लगाया, तो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। फिर ये लोग कहने लगे कि अब इस अंधे को शिफा दो। जब इन्होंने अपना मुबारक हाथ इस पर रखा, तो उसकी बीनाई वापस आ गई। ये देख कर के जो कुछ वो चाहते थे वो पूरा हो रहा है। इस बार वो चाहते थे कि वो ज़्यादा मुश्किल और नाकाबिले हसूल काम अंजाम दें। फिर ये लोग कहने लगे कि इन मुर्दा लोगों को ज़िंदा कर दो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, तो वो मुर्दा ज़िंदा हो गए। इसके बाद इन्होंने एक और भी मुश्किल काम सोचा। इन्होंने कहा, मिट्टी से एक परिंदा बनाओ, ये एक ममालिया जानवर हो, उसके दांत भी हों, उसका हेज़ का तजुर्बा भी हो और बच्चों को जन्म भी दे। इनके नुक्ता नज़र से ऐसे परिंदे का वजूद नामुमकिन था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदे की शक्ल में फूंक मारी, जिसे इन्होंने मिट्टी से बनाया था, जैसा कि देखा जाता है कि जो ईमान लाने की नीयत नहीं रखता था, वो ईमान नहीं लाता, हालांकि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। इसका मतलब है कि गैर मामूली वाक़यात मुकदमे के खिलाफ नहीं है। क्या अल्लाह ताला जिसने सबसे पहले इंसान को मिट्टी से और चमगादड़ को मिट्टी से पैदा किया, वो दाबतुल अर्द नामी हैवान को पैदा करने से कासिर है? ये कहना कि ऐसा जानवर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसा जानवर पैदा ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है कि दाबा एक हैवान है। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि ये बीमारी है या कोई आला। वो साफ कहते हैं कि ये बात करने वाला जानवर है। इसी पर कुरान पाक की एक आयत सूरह अल-नमल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब क़यामत करीब आती है, हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। वो दावा इन्हें बताएगा कि इंसान हमारी आयतों पर पुख्ता यकीन नहीं रखते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावा के बारे में क्या तस्वीरें दी, जिसका जिक्र अहादीस शरीफ की किताबों में से फरीद अल फ़वाइद, मुख्तार तज़किरा कर्तुबी, मग़रिबुल ज़मा और अल कौल उल मुख्तसर फ़ील महदी में लिखी गई चंद अहादीस इस तरह हैं कि दावतुल अर्ज़ के 4 पाँव ऊँट के पाँव की तरह और परिंदे की तरह होंगे। इसका सर बैल के सर जैसा होगा, इसके कान हाथी के कानों की तरह होंगे, इसकी दुम मेंढे की दुम की तरह होगी। लोग इस दरिंदे से दूर हो जाएंगे, कुछ लोग इससे डर कर नमाज पढ़ने लगेंगे। वो जानवर इनके पास आएगा और इनके चेहरे पर मोहर लगा के कहेगा, क्या तुम अब नमाज पढ़ रहे हो? इस तरह मोमिनीन काफिरों से मुमताज़ हो जाएंगे और इनकी पहचान हो जाएगी। नाज़रीन, इसी पर मेरा आपसे सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि ये टेलीविज़न, टेलीफ़ोन होगा,
تو کیا لوگ ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن سے ڈر کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اساس سے مومن کو چھوئے گا، پھر اس کی پیشانی پر اس کا مقدر جنت ہے لکھا جائے گا اور اس کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ یہ کافر کو مہر سلیمان سے ٹکرائے گا، پھر اس کی پیشانی پر وہ جہنم کا مقدر ہے لکھا جائے گا اور اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں، اگر دابا کوئی عام چیز یا انسان ہوتا تو غیر معمولی اس کی صفت نہ ہوتی، اس میں وہ نشانیاں نہیں ہوں گی جو حدیث شریف سے درج ہیں۔ اگر کوئی انسان ہوتا جو کفار کے خلاف جدوجہد کرتا تو کیا وہ عالم کی بجائے حیوان کہلاتا؟ عقل مندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ دابا ایک جانور ہے۔ وہ لوگ دابا کے اونٹ کی طرح پاؤں اور پروں کے لیے مختلف تصویریں نہیں نکال سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آنے والے دنوں میں انہیں اس میز کی ٹانگوں سے تعبیر کریں جس پر ٹیلی فون، ریڈیو یا ٹیلی ویژن رکھا جاتا ہے۔ وہ اس کے پروں کے لیے بھی کچھ اور گھڑ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی آوازیں اور تصویریں ایک شہر سے دوسرے شہر تک اڑتی ہیں، اس لیے یہ چیز دابا کے پروں سے مراد ہے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی نمودار ہوئے جنہوں نے قیاس رائے کی کہ جنت اور جہنم اس دنیا میں ہے، پھر کیا رہ جاتا ہے جس کی مختلف باتوں سے تعبیر نہیں ہوتی۔ حدیث شریف وان کے حوالے سے جسمانی وضاحتیں سب سے چھوٹی تفصیل تک ہیں اور یہاں تک کہ اس کے پاؤں، کان، پر، دم اور سر بھی بیان کیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک جانور قرار دیا ہے، اور اہل سنت علماء نے اسے بغیر کسی تعویل کے بیان کیا ہے کہ یہ انسان یا کوئی اور چیز نہیں، یہ ایک جانور ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جانور نہیں بلکہ ایڈز کی بیماری ہے، یا ٹیلی فون یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن ہے؟ ایسی بدصورتی کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں جانور کہوں تو اسے ریڈیو کی طرح کچھ اور سمجھو، پھر اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے میں بات کی یا پہیلیوں میں ایک بات کی کہ کوئی لوگ اس سے سمجھ نہ جائیں؟ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک جانور ہے۔ اس کے برعکس دعویٰ کرنا قرآنی آیات کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ فرقہ بدتیاں کا طریقہ ہے، یعنی قرآنی آیات کے حقیقی معنی کو یہ کہہ کر رد کرنا کہ قرآن کے خفیہ اور باطنی معنی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرآن سے ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں جو ہمارے مذہب میں ہیں ہی نہیں، ان کے مطابق دعا کا مطلب تو ہے لیکن ہمارے مذہب میں نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے، دعا تو ہے لیکن مسجد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دل کی مسجد میں اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے۔ اس طرح وہ نمازوں اور مسجدوں کو رد کر دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین سے یعنی مٹی سے دابۃ الارض کو نکالیں گے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور دابا کو مٹی سے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو تو وہ ہو گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ دکھائی جہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو مکہ کے قریب تھی اور ریت سے گھری ہوئی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے دابۃ الارض نکلے گا۔ جس جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ چوڑائی میں ایک اسپین اور لمبائی میں ایک وقفہ تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیلی فون یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن چوڑائی کا ایک رقبہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو طول و عرض چوڑائی ہے وہ دابا نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ نکلے گا کہ ایک لمبی جگہ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک بہت بڑا حیوان نکلے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھر کر کیسے سامنے آئے گا، اور سورج کے مغرب میں طلوع ہونے میں صرف 80 سے 90 سال ہی رہ گئے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کا طلوع ہونا ہے جہاں سے اس کا غروب ہونا ہے، اور لوگوں کے لیے دابۃ الارض کا ظہر کے وقت ظاہر ہونا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگا فوراً اس کے بعد دوسرا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ اتنا بڑا جانور وجود میں نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کو رد کر دیا جائے۔
در حقیقت قیامت کی تمام بڑی نشانیاں غیر معمولی واقعات ہیں، اس کے لیے کافروں کے لیے ان کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کچھ آ جائیں گی تو اس شخص کے لیے ایمان لانا کچھ کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کچھ یوں فرمائی کہ جب یہ تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو اس شخص کے لیے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اپنے ایمان کے ذریعے کچھ نیکی نہیں کمائی تھی۔ یہ تین نشانیاں سورج کا مغرب میں طلوع ہونا، دجال کا آنا اور دعوت الارض۔ حضرت امام ربانی اس مسئلے پر کچھ یوں فرماتے ہیں، دعوت الارض ظاہر ہوگا اور آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، وہ ایمان تمام لوگوں تک پہنچ کر انہیں تکلیف دے گا، اس کی تکلیف سے سب دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، اب ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب دعوت الارض کا ظہور ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اب ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو پہلے اسلام کو، اللہ کو اور اس کی بنائی گئی مخلوق کو جھٹلاتے تھے اور اس بات کو رد کرتے تھے کہ ایسا کوئی جانور کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے گا، جبکہ ایسا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایمان لانے والے لوگوں میں سے رکھے جو اللہ پر ایمان لاتے رہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے رہیں اور برائیوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں۔ ناظرین، میں اللہ کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو میں بیان کرتے ہوئے میرے سے کچھ الفاظ میں اور کچھ آیات کے ترجموں میں غلطیاں ہوئی ہوں، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے اور مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔